اچھا خرم صاحب، اس کی جو قیمت اور مالیت کو لے کر جو ڈسکشن چل رہا ہے اس میں خاص طور پر اپوزیشن کا جو خیال ہے، اس میں مزمل صاحب کا بھی وہ یہی فرما رہے تھے ایگزیکٹلی. وہ کہہ رہے تھے کہ 74 لینڈنگ رائٹس ہیں ایئر لائن کے پاس، اور ترکش ایئر لائن اتنا بڑا نام ہے، اس کے پاس ہیتھرو جو ایئرپورٹ ہے اس کا لینڈنگ رائٹ ہی نہیں ہے، پی آئی اے نے اس کو دیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ویلیویبل اثاثہ ہے، بہت ویلیویبل، کہ آپ بنانے جائیں اب اگر، اور اسے خود کوئی انڈیویجول یا کوئی کنسورشیم بن کر بھی لانچ کرنا جائے تو بہت بڑے پیمانے پر ایک وقت بیچ میں لگتا ہے، پھر سرمایہ لگتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کو بہت بہتر طریقے سے ڈیزائن کیا جا سکتا تھا. اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اگر اتنا یہ آسان ہوتا تو 2018 اور 22 کے دوران یہ کر گزرتے، لیکن نہیں کر سکے. اتنا آسان نہیں، اور کسی بھی اثاثے کی ویلیو جو ہے وہ اتنی ہے جتنی انویسٹرز اس کے لیے پے کر سکیں. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہے کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. اس کا جو دوسرا زاویہ ہے فہد صاحب وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک سگنل گیا ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک سگنل گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، وہ اکنامک ریفارم میں سنجیدہ ہے. کہ جو کام بہت سالوں سے پینڈنگ تھا، 15 دفعہ کھولا گیا، بند کیا گیا، بالآخر اس کو کامیابی سے اور ایک بڑی شفاف طریقے سے. دیکھیے یہ سب لوگ جو ہیں جو اس کے مختلف زاویوں پر تنقید کر رہے ہیں، کوئی شفافیت پر انگلی نہیں اٹھا سکا. تو بڑی شفاف طریقے سے یہ ہوا ہے، اور ایک سیریسنس کا سگنل کیا ہے. اور یہ دوسرا جو سگنل گیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں بیرونی ملک کی سرمایہ کاری کو ملک میں لے کر آنا ہے، وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس ملک کے لوگ اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں.